إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم ربي وسعديك اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام سامعین کرام، خطبات دا سلسلہ درود شریف دے معانی اور وہ تشریح دے بارے چل رہا. اج پیچھے ہی کچھ لوٹنا پینا، مگر تھوڑا جا میں بیان کچھ اگے بھی کر دیا کہ اگلا ٹکڑا جڑا وہ اندر اللہم بارک آتا. پہلے سلے آیا سی، اگے بارک آیا. سلے دی تشریح مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ دی زبانی جو مشکاہ شریف دے مصنف دے استاد علامہ طیبی نے کی، وہ بیان کرتی کہ سلے جدو اسی آنے تو دا مفہوم کی ہے اے عظم فی الدنیا بِعِلَاءِ ذکرہی و اظہار دعوتی و بقائے شریعتی، کہ دنیا کے رسول اللہ دا مرتبہ اس طرح بلند کر، آپ دی شان اس طرح پوری دنیا پھیلا دے کہ آپ دا ذکر خیر ہر جگہ ہوئے، آپ دی دعوت غالب آ جائے اور آپ دی شریعت قائم اور دائم رہے. وفی الآخرت بتشفیعہ فی امتہ وتضعیف اجرہ ومثوبتہ، تے اگلی دنیا جا کے آپ دا مرتبہ آپ دی شان اس طرح دنیا دے سامنے دکھا کہ امت دے بارے آپ سفارش کرن تو قبول ہوئے اور آپ دا ثواب اور انعام سارے انبیاء اور رسول اللہ وقت جائے. یعنی تعظیم دا معنی تبجیل دا اکرام دا اصل معنی صلاۃ دا، نماز بھی ایسے میں بس اللہ تعالیٰ دی تعظیم بجا. لفظی معنی جڑا عربی زبان سے صلاۃ دا وہ اکرام ہے، تبجیل ہے، تعظیم ہے. کسی دی بھی شان بڑھانی ہے، ادب کرنا، اور تعظیم کرنی. اس تو پہلا ٹکڑا ہے. اگلا جڑا نا پھر پیچھے کمال لوٹنا، مگر نال مختصر جا ختم ہو جائے. پھر اگلا رہ جانا انکا حمید مجید. اے انشاءاللہ اگلا خطبہ ہونا کہ انہاں دعا اسمات کیوں ختم کیتا گیا اس دعا نو اور یہ اندر کی خوبی ہے. اے اللہ دے فضل و کرم نہ آخری ہوگا انشاءاللہ اگلا حصہ انکا حمید مجید. آج بارک دا تو برکت اسیاں نے اللہ تعالیٰ برکت دے دے. یہ لڑکا جڑا مبارک ہوئے، اللہ تعالیٰ شاید مبارک کرے. تو برکت کی ہے عربی زبان دے دو مفہوم ہے. جدوں بھی برکت نے ایک از زیادہ بڑھ دے جانا، ایک ہمیشہ رہنا. دو معنی جڑے دے پائے جاندے ہیں کہ یہ چیز جڑی نا یہ اگے تو اگے بڑھے، یہ زیادتی ہوئے. وَتُتْرَكُ الْبَرَكَةُ الزیادہ. اے 338 صفحہ مرکات مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اور جلد دی جڑی ہے دوسری. تو برکت اصل سے بولیا جاندہ زیادت تے بڑھوتری ودنا، کہ اللہ کرے دا سلسلہ ختم نہ ہوئے، بڑھے زیادتی ہوئے. اور دوسرا دوام، کہ ہمیشہ. اگر یہ اب ہون ایک شاہ بہت بڑھ گئی ہے، کروڑ پتی ہو گیا، کل کنگال ہو گیا، دوام نہیں رہا. اس تو بڑے بھی تے ہمیشہ بھی یہ سلسلہ جاری رہے. چنانچہ فرمایا اے اثبت وعدم ما آتیت من التشریف والکرامہ، کہ اللہ جدو سے کیا بارک علی محمد وعلی آل محمد، یہ دعا کی تھی کہ اللہم اثبت، یہ شاید اسی طرح ہی قائم رہے، وعدم اور ہمیشہ رہے ما آتیتہ من التشریف والکرامہ، جڑی شان تو اپنے پیغمبر نو دیتی ہے، جڑی عزت دیتی ہے
یہ قائم ہی رہے، بڑھتی جائے اور یہ سلسلہ جڑا لا متراہی ہوئے، کبھی ختم نہ ہو. یعنی ایڈی پیاری دعا کہ اللہ دے رسول دے حق امت اس تو بہتر کوئی نہیں کر سکتی. ارے بات اگے بھی تھی سنی، پھر دہرا دیا، کئی نویں بندے آتے کہ درود شریف تو بڑھ کے شرک کی جڑ کٹن والی کوئی شے نہیں. ساری بدقسمتی کے لوگ اتنے بھی ڈب گئے، حالانکہ درود پاک پاویں کسی رنگ کوئی پڑھے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہے اللہ صلی کی بننا. گل تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اسی اپنے رسول واسطے رحمت منگتے، رسول کو نہیں منگتے کہ رسول تو سب سے رحمت کر. اگر دنیا کوئی آدمی اس قابل ہوں اور کسی نے اللہ تعالیٰ نے اختیار دیتا ہوں رب کو منگیا جائے تو رسول کریم علیہ السلام میرے لائق سی. مگر دعا کی سکھائی؟ دعا کا ترجمہ ہے کہ اللہ دے رسول سب سے رحمت کر. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول، وہ بھی ہے کہ اللہ دے رسول تیرے سے رحمت ہون. اللہ کو منگ رہے ہیں رسول کریم علیہ السلام دی تاکہ امت نصارہ دی طرح کافران دی طرح گمراہ نہ ہو جائے کہ رسول خدا یا خدا دا شریک ہے. نہیں، یہ پاونا اللہ کوڑی ہے. رسول کریم علیہ السلام اپنے علوبے مرتبہ سے معاوضے سارے جہان تو آرہ اچھے ہے، مگر اللہ دے بندے اللہ دی رحمت دے محتاج ہے. اللہ تعالیٰ کو امت منگ رہی ہے کہ اللہ سارے رسول تے رحمت کر. یہ شرک دی تردید واسطے اللہ تعالیٰ نے نسخہ سکھایا کہ امت سمجھے کہ سارے تو وڈی گل تو درود شریف نا اپنی پڑھنا، تو وہ بھی مفہوم ہے کہ اللہ تو رسول کریم دی شان بڑھا اور یہ سلسلہ ہمیشہ طرح ہی بڑھتا رہے تو ہمیشہ رہے. اے بارک دا بھی ترجمہ مک گیا. ہوں صرف ہے کما صلاۃ دی گل سی کما بارکتا وہ چل رہی سی بھی لوگ اپنی دعا کیوں آتے اللہ اس طرح آپ کے فضل و کرم فرما جس طرح تو ابراہیم علیہ السلام دی حالت کی ایسی برکت دے جیسی ابراہیم علیہ السلام دی حالت دیتی. اس تشبیہ دے بارے میں عرض کیتا سی کہ علماء بڑے پریشان ہوئے، شارحین جڑے نہ ہوئے سوال دا حل کر دیا بھی رسول کریم علیہ السلام دا مرتبہ ابراہیم علیہ السلام نے کتے اچا. اس تو آپ لی وہ منگنی جڑی ابراہیم علیہ السلام نہیں سی یا انہوں دی حال لی ہے تو کوئی گل نہیں بن رہی. تو ہر ایک نے پھر اپنے اپنے رنگ حل کیتا. اج میں ایک جڑی قیمتی شے سے بھی چاہیا بھی یہ خطبے دے وچ آ جائے جڑی علامہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی. علامہ سندھی کا تھوڑا جہا بیان کر رہی ہے مگر پہلا رسول کریم علیہ السلام دا سمجھو کہ جدوں اسی آنے اللہ اپنے رسول دی شان دوبالا کر آپ دا نام دنیا اچا کر تو رسول کریم علیہ السلام دی مد و ثنا میرے پراؤ ختم نہیں ہو سکی. اللہ نے اپنی مخلوق چ حضور نو درجہ دیتا کہ حیران ہوں آدمی جیوں جیوں ویکھدا نا اچے پاسے نو ویکھے پگڑی ڈگ پی نا حضور دی شان سارے سراں تو پگڑیاں ڈگ پی. اسی اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ مخلوق چوں ہوندیاں ہویا انساناں چوں ہوندیاں اس مرتبے تے اللہ دے رسول علیہ السلام چلے. اور حیرانی دی گل ہے بے دنیا چ لوگوں نے یک رنگے بڑے ویکھے. کوئی عبادت کرنے والا گاراں چ بیٹھا خانقاہ چ وڑ گیا تسبیحاں پڑھی جاندا اللہ لا. کچھ حکمران ویکھے کہ ملک فتح کری جاندے مگر اتنا دا مجموعہ ازداد کہ بالکل اپوزٹ شیاں جڑیاں وہ جمع ہو جان. یہ دنیا کے اندر ایک ہی ذات پاک نظر آئی ہے اور وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس ہے. بالکل اس مخلوق جنوں ویکھیے نا جدھر نظر ماریے ہر رنگ جمع. عبادت ویکھیے تو ساری ساری رات مصلے تے آپ دے قدم مبارک ورم کر جاندے. اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین آندی ہیں کہ اللہ دے رسول تسی تے بخشے بخشائے نہ کوئی تہاڈا حساب نہ کتاب. تسی فرمایا فلا اکون عبدا شکورا. عائشہ میرا پھر کام نہیں کہ میں اللہ تعالیٰ دا شکر گزار بندہ بنا. جدو انعام وڈا تو انہیں شکر گزاری بھی لازم ہے، وہ احسان نہیں ملنا پھر. اور جدوں لوگوں نے میدان جنگ سے ویکھیا نہیں کہ بات کرنے لوگ بزدل ہی ہوں کہ وہ نرم دل ہوں روندے اج مسلیاں تے کھڑے وہ میدان جنگ کھڑے ہو سکتے. تلوار پھڑنی اور دشمنوں کے چمکٹے سارے کمب جاندے آپ نہیں کمب. اللہ اکبر. تد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماؤندے جدوں پخدی سی نا چنگ ہم ہوتی سی تلوار گرم ہو جانا سی تو سارے جدی جا کے پڑھا لیندے سے رسول پاک. بڑے بڑے بہادر آپ دے کول چلے جاندے سی حضور ہی بچا سکتے ورنہ حال کوئی نہیں. دلیر کھڑے. ساری دنیا نے دیکھا کہ جنگ حنین دے موقع سے مسلمانوں دی غلطی پاروں حالات ایسے بن گئے بے درے چ وڑے کافر جڑے جو اگے بیٹھے سی پتہ کسے نہیں سی بوئے اگے بیٹھے پہاڑی درہ سی اور مسلمانوں دی تعداد ایسی مکہ فتح ہو چکا سی. لشکر جسے نکلا 12,000 دی فوج. قرآن پاک چاہتا از اعجبتکم کثرتکم مسلمانوں مان ہو گیا بھی ہن سانوں کون ہرا سکتا. اسی جو تھوڑے سی ادوں سارے سامنے ہن کی اللہ نے آخیا کثرت کام آئی پھر تہاڈا خیال جڑا سی انہیں کوئی فائدہ دیتا بھائیاں راہ نہ لبا تمہیں اور تہاڈی زمین تنگ ہو گئی تمہیں تھا نہیں سی لبدا لکن لی.
یکدم انہوں نے حملہ کرتا. بڑے بڑے بہادر بیٹھے سی تلواراں نیزے لے کے, یکدم حملہ آ رہا, یہ نکلتے یا باہر فوج پی گئی اور وہ بھی تہیا کر کے آئے سی بے ہوں آخری مارکا مکہ بھی گیا سارے لوگ سر نواتے. اسی ہوں طائف دے لوگ رہنے ہیں حنین اور اوتاس دے, بس یہ آخری جنگ ہے, مرن مٹن لی آئے, عورتیں لے آئے, بچے لے آئے, پہ مر جانا پیچھا نہیں جانا. بہت غصے نہ آئے سی, مسلمان نٹ گئے. رسول کریم علیہ السلام نہیں نٹے. حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا صحیح بخاری چ کہ کیا تسی نٹ گئے؟ انہوں نے یہ نہیں آخیا بس نہیں نٹے, انہوں نے آخیا بھائی اللہ دے رسول نہیں نٹے, اسی نٹ گئے تو نٹ گئے, رسول اللہ نہیں ہلے. بس کھچر تے سوار سی, اتنے جمے سی, 100 تو گھٹ بندے سی, 80 تو زیادہ جڑے اتنے نال رہے, باقی بچ گئے سی. حضرت عباس نوں پھر رسول کریم علیہ السلام نے چاچے نوں آخیا چاچا تیری آواز بڑی اچھی ہے, آواز دے کہ صاحب شجرا اور کل درخت ٹھاں بیعت کی سی بھی نہیں نٹے, کدھر جاندے جے پھر لوگ مڑے, چلو پیر جم گئے, اللہ نے فتح دیتی. تو رسول کریم علیہ السلام اس وقت ہی نہیں تسبیحاں پھیرنے والے جڑے اللہ اللہ ہی کر سکتے ہیں, اس وقت بھی کہندے سی انا النبی لا کذب ابن عبد المطلب. کھچر گاہ نہیں جا رہا سی, بندے بھجے جاندے سی, حضور دا کھچر اگے نہیں جاتا. چاچے دے پت نے پڑھیا سی, ابو سفیان ابن حارث نے, عباس نال سی چاچا. حضور آندے میں عبد المطلب دا پت ہے, میدان چھڑنا میرا کام ہے اور میں اللہ دا سچا نبی ہاں, یہ کوئی شک اور شبہ. یعنی ایسی دو اوٹ گلاں کہ مسلے تے آنسو بہندے رو رہا ہے, ساری ساری رات بندہ گزر رہی. بندے آئے, انہوں نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا کہ اماں رسول اللہ دی کوئی عجیب گل سنا. بعد جڑی نسل پیدا ہوئی انہوں نے دلان سے اشتیاق تو سی نا بھی حضور نو ویکھ نہیں سکے, یار سنیے کوئی گلاں اللہ دا رسول کی سی. اماں رضی اللہ تعالیٰ نے آخیا بیٹا رسول اللہ دی کیڑی گل عجیب نہیں سی, عجیب تے تب سناوا جے کوئی ایک عجیب ہوئے. آپ بھی ساری زندگی عجائب بات کا مجموعہ. حیرانی تھی, ایک شخص دنیا چ رہندے ہوا سارے ہنگامیاں چ, مگر خدا بھی یاد ہے دنیا نہ میڑ برتن کسی گل کمی نہیں ہے. بالکل مجموعہ ذات جنہوں رکھنا چاہے مکسچر آف اپوزٹس, الٹ گلاں کٹھیاں سی جڑیاں لوگاں جمع نہیں ہوتی. یا دین ہے بس راہ بن جاندے, یا دنیا دار ہے تو بس فاسق فاجر بن جاندے, کوئی اللہ دا خوف نہیں رہندا. مگر اللہ دے رسول علیہ السلام ایسے. تو اماں نے پھر سنا پتر تو پوچھا تو بڑا روئیاں, اماں بہت روئیاں. کہنے گیا بیٹا ایک دن اللہ دے رسول علیہ السلام میری واری سی آئے تو کہنے لگے عائشہ اگر تو اجازت دے, میں واری تیری ہے مگر اب تو میں نے اجازت دے تو میں رات رب دی بات کر. تو پتر میں آخیا اللہ دے رسول میرا بھی جی چاہتا سی, میں بیوی ہوں, چلو بیٹھ دے اور مر جو تا شوق ہے کھڑے ہو جاؤ. رسول کریم آپ نے بیٹا کھڑے ہو گئے اور میں دیکھا بھی فجر دی نماز کی روندے رہے اور دعا جڑی سی وہ کری گیا لاگے. سویر نو جبریل امین علیہ السلام نازل ہوئے, آخیا اللہ دے رسول اللہ تعالیٰ نے تیرے طرف پیغام بھیجا, بس تینوں غمگین نہیں کریں گے, تیری گل مناں گے جویں تو آکھیں گا. بشارت آئی تے رسول پاک علیہ السلام دی گل سناؤں دے اماں بڑیاں روئیاں. اس طرح دا ہونا سارا جہان کنگال لو, کدھرے لوگ بخیل اور کنجوس ہے, کدھرے لکھ لوٹا سارا ہزار لوٹ جاندے, باقیاں دے حقوق مار دیں. کوئی انصاف کردا کہ رحم نہیں کردا, کسی پاسے رحم ہوندا پھر انصاف کر دیں. مگر اللہ دے رسول علیہ السلام بالکل ایسی ایک ذات پاک سی, تد آخیا اللہ دنیا چی اور آخرت چی آپ دی شان بڑا. ادھر دی شان ہے کوئی جمنا مدت تمام گشت و بپایا رسید عمر. میں تمہیں آخری گل سنانا, وقت گیا مکت عمر گئی اخیر نو پہنچ. شاعر آندا مدت تمام گشت و بپایا رسید عمر, ماں ہم چنا دربل وصفے تو ماندا ہے. جی اسی تیری بسم اللہ شروع کر رہے ہیں, تیری تعریف دی گل اجے بسم اللہ تے ہے, عمر مک گئی ہے, کون بیان کر رہے ہیں. لوگ تھک گئے لکھ لکھ کے, اینیاں کتاباں دنیا دی ہر زبان سے لکھیاں گئیاں, بے لوگوں نے اپنے نبیاں تے بھی نہیں لکھیاں جنیاں حضور تے لکھیاں, کافراں تک. حیران ہو جائیں یہو جہاں آدمی کس طرح آپ دے اندر اکٹھی ہوئی شاید. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے شوق تے سنجرو سلیم تیرے جلال کی نمود. جدوں لوگوں نے تیرے جلال نو ویکھیا کہ حکومت دنیا تے کس طرح کرنی چاہیے, تیرا ہے پہلو تیری امت ظاہر ہے. امت کی ہے رسول اللہ دا پھاڑ ہے, امت اور کوئی شے نہیں, حضور دا ظہور ہے. ساری برکت حضور دی ہے, کدھر محدث ہے, کدھر فقیہ ہے, کدھر مفسر ہے, کدھر فاتح ہے, کدھر فلسفی ہے. سارے تے جویں سید ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مجلس بنائی عربی زبان, فرمایا جدوں میں حضور دا دربار وینا
تو مینوں نظر آਉਂਦਾ بیٹھے کتاراں غزالی اور راضی ورگے فلسفی سر نیوا کر کے بیٹھے، اتنے ابو حنیفہ اور مالک جیسے فقیہ بیٹھے، ادھر بخاری اور مسلم جیسے سر نیوے کر کے بیٹھے، جدھر نظر آਉਂਦੀ ہے کوئی جاہلاں دا نہیں ان پڑھاں دا نہیں، دنیا دے چوٹھی جے لوگ جڑے وہ عزت سمجھدے اسی حضور دے نوکراں شامل۔ شوق تے سنجرو سلیم تیرے جلال کی نمود، آندا جڑا سنجر ہویا تے سلیم ہویا ترکاں دا یہ کی ہے؟ رسول اللہ دے ادنا خادم ہے، یہ تیرے جلال کی نمود، جڑا تو دسیا سی نا کہ دنیا تے حکومت کرو، یہ دا نمونہ۔ فخر جنید و بازی تیرا جمال بے نقاب، تے جے لوگوں نے ویکھیا بازی بستامیاں تے ادھر ایسے ایسے ولی ہے، وہ کی ہے؟ تیرا جمال بے نقاب، تیرے اندر جو چھپیاں خوبیاں سی، تقوی سی، زہد سی، ورع سی، پرہیزگاری سی، اللہ نہ پیار سی، وہ رنگ لوگوں نے یہ ویکھیا۔ فخر جنید و بازی، جنید بغدادی نظر آیا، بازی بستامی نظر آئے، اور ایسے ایسے کہ مجوسی کسی نے آخیا بت اگ پوجنا نے بھی سلام لیا، انہیں آخیا بھائی جے اسلام ہو جڑا بازی بستامی نہ تو میں نہیں یہ کر سکتا، تو جے اسلام ہو جتے تسی چل رہے تو میں تو ایویں چنگا، یہو جہ اسلام نو سلام ہے، تسی جڑے تو اسی مجوسی چنگے۔ ہاں مگر ایسے لوگ پیدا ہوئے، شوق تے سنجرو سلیم تیرے جلال کی نمود، فخر جنید و بازی تیرا جمال بے نقاب۔ اور جب علم دی باری آئی، ایسا شخص کروڑوں درود و سلام میں کروڑوں کی تعداد کہ بالکل نہیں کوئی حرف پڑھیا، کتاب نو ہاتھ نہیں لایا، مگر سامنے کون بیٹھے؟ ان پڑھ پیر منتے تو اسی آدھے جتنا کا یہ ہے اداں دے دا پیر، بھائی ایسے تو فلسی بیٹھے، قانون دان بیٹھے، مفکر اور محدث بیٹھے، اور دو قسم دے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے۔ جب تو نظر کرم اٹھائی، دو میں گروہ سی، ایک عقل کے پجاری سی دانشور فلسفی، دوجے پاسے صوفی سی۔ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب۔ جنہاں عشق دا رنگ غالب سی انہوں نے خدا وخاطتا تو ذکر چ گم ہو گئے، بس روندے رہے تے اللہ نو یاد کرتے رہے۔ جنہاں تے عقل دا غلبہ سی راضی ورگیاں تے سارا تے فلسفے چ ڈب گئے، غیاب ہو جسو ٹونڈتے رہے گاں تو گاں۔ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی کی گل کری؟ لوگوں نے ایک قصیدے چ پھڑ لیا شعر، علماء نجد نے بھی علماء حدیث نے کہ بصیری شرک کر گیا، نہ کوئی پتہ نہ تھو بصیری دے شعر دی سمجھ ہوندی تسی کوئی گل کر دے، فتوے دینوں تیار ہے، اے فتوا دیو بصیدہ ساڑ دیو، شروع ندیاں نے ساڑ بھی دیتا جو قبضہ کہ بھائی بصیری نے کی کیتا؟ اور شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ علیہ قصیدہ بردہ کہ عربی زبان تو دے برابر دی کوئی نعت نہیں، اللہ کے حتیٰ کہ شاعران نے فیصلہ کیتا بس حسان ابن ثابت رضی اللہ صحابی ہے مگر وہ بھی نیڑے نہیں آ سکے، جو بصیری نے کیا ہے نظم یہو جی کہہ سکا کوئی؟ اور سمجھو کتاب ہی ہے پوری، حضور دے جہاد تے موعظے تے اخلاق علیحدہ علیحدہ چیپٹر، وہ دے اندر شیخ شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ علیہ فَهُوَ الَّذِي تَمَّ مَعْنَاهُ وَصُورَتُهُ ثُمَّ اصْطَفَاهُ حَبِيبًا بَارِعًا نَسَمًا، کمال کر دیتی جاندا فَهُوَ الَّذِي تَمَّ مَعْنَاهُ وَصُورَتُهُ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم او ذات پاک ہے، تَمَّ مَعْنَاهُ وَصُورَتُهُ جدا اندر بھی جڑا مکمل ہے، باطن بھی صورت بھی مکمل ہے۔ باہروں ویکھو ظاہری شکل و صورت حسن ختم ہے، معنی ویکھو کہ اندر جو انسان تو صاف ہونے چاہیے، تم معنی و صورت، آپ دا معنی اور صورت دو میں بالکل کامل ہے، کسے پاس ہونا چاہیے۔ فَهُوَ الَّذِي تَمَّ مَعْنَاهُ وَصُورَتُهُ ثُمَّ اصْطَفَاهُ حَبِيبًا بَارِعًا نَسَمًا، تے پھر کرم ہویا اب کئی ہوندے مگر رب نہیں چندا، پھر جاناں نوں پیدا کرنے والے نے روحاں پیدا کیتیاں، ثُمَّ اصْطَفَاهُ حَبِيبًا بَارِعًا نَسَمًا، اور روحاں نوں پیدا کرنے والے پھر دنیا تو چھان کے انہوں اپنا حبیب بنا دیا، بھئی یار ہے میرا تو ایتھوں گاہ تو گل ہونی۔ تو علماء دی گل ہو رہی سی کہ امت جڑے علماء اج تک پیدا ہوئے نا کسے گروہ چ جو مرضی مینوں کہن جو مرضی فتوی دیندے، پھر میرے نزدیک اس امت دا ہر عالم قابل احترام ہے، میں فرقہ بندیاں نہیں منتا، یہ سارے دی اپنی تحقیق ہے، کوئی نہ کافر ہے نہ کچھ بھی نہیں، سارے رسولہ دے دیوانے بنو جو لبا غریب ہوتے لگا یہ فتوی ہوا چڑ جان گے، ہوا منصورہ بالکل گرد و غبار ہو جانے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ دے رسول دی امت دا احترام، انہوں نے محبت اور پیار ہونا چاہیے، تو ایسے عالم دنگ ہوئی۔ اے ہم جیسے علامہ سندھی دا میں حوالہ دیا لگا، اے میرے کو نسائی شریف ٹھٹھے چ پیدا ہویا، اے سندھ نو تسی جان دے جے، اے برے صغیر جڑا ہے بانج نہیں رہا، یہ نہیں کہنا چاہیے بھی اتنے علم نہیں رہا، بہت علم ہوا، خاص کر کے سندھ جڑا
یہ تو گڑھ رہا علم اج سندھی کی ہے انہوں چھڈو ٹھٹھا جڑا اتنے 300 مدرسہ ہے کہ اتنے عالم بیٹھا محدثین بیٹھے مفسر بیٹھے مرکز علم دا اور اتوں بہت بڑے بڑے عالم نکلے انہوں دے نام سندھی کہنے سی کئی سندھی تو علامہ سندھی جڑا مشہور ہے جنہیں سیاستہ دے حاشیے لکھے 6 کتاباں دے آجے صرف ترمذی شریف کا مکمل ہی باقی بخاری مسلم سب تے حاشی اور مشرق مغرب کہہ دینا لوگوں نے کہ علامہ سندھی ہے اللہ اکبر ابو الحسن نور الدین ابن عبد الحادی سندھی نے آخیا اخیر کر اللہ نے ایسا سینہ کھولیا اور ہجرت کر کے پھر مدینہ شریف چلا گیا اتنے جا کے اتنے استادوں کو پڑھیا مڑ کے آپ مسئلہ سنبھال لیا خود بہ گیا پھر بڑی دنیا نے پھر علم پڑھیا عرباں بھی پڑھیا ترجمہ بھی پڑھیا کہنے لگے یار سندھی نے اخیر کر یہ ابو الحسن نور الدین جڑا اخیر ہو گئی اور 1138 ہجری سی شوال دا مہینہ تے 12 تاریخ جدو پھر امام ابو الحسن نور الدین فوت ہوا مدینہ شریف دے بازار بند ہو گئے حاکمہ نے دفتر بند کر دیتے جنازہ خود حکمرانہ نے اٹھایا اور مسجد نبی چلے گئے اتنے نماز جنازہ ہوئی تو بقی دفن ہوا دنیا نے عورتوں تک نے گھر چھڈ کے آخیا یار ایسے دنیا تیرا روشنی کا منار سی وہ تو چلا گیا ایسا بندہ اور فقہ دی کتاباں تے حاشیے لکھے تفسیر بیضاوی تے لکھے تو علامہ سندھی اس بارے درود پاک تے لکھتا اسے گل دے حل لی کہ کما سن لیتا کیوں آ میں تم دسیا کئی لوگوں نے اپنے اپنے رنگ جھل کیتا سارے نیک سب نے اچھا کیتا کوئی ماڑی گل نہیں مگر واما تشبیہ و صلاۃ صلی اللہ تعالی وسلم بصلاۃ ابراہیم فلال بنظر الما یفید والعطف من الجمع والمشارکہ وعموم صلاۃ المطلوبۃ له وعلی بیتہ صلی اللہ تعالی وسلم علامہ سندھی فرماؤندے 45 اور 46 صفحہ تیسری جلد ہے نسائی شریف دی یہ نال کئی چیزاں اتنے نسائی شریف اثر لگی ہے وہ تو تھلے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ شرح وہ تھلے علامہ سندھی دی بہت محنت نہ میں اس 62 تلاش کیتا ہوں وہ بازار ختم کرتے گئے جب صفحہ دے کول بازار دکان بہت قیمت لی انہیں ویک کے بے دیوانہ ہوا میں آخیا یار طالب علم میں چھوٹی جی کتاب انہیں آخیا نہیں اس زمانے 146 ریال انہیں آخیا کاٹ نہیں دیں میں بار بار جانا رہا سگوں میں کوئی گل نہیں یار علامہ سندھی کا حاشیہ لبنا کو امام نے اخیر کر اور ایسا منصب راجل آدمی بظاہر حنفی کیا جانا نہیں حنفی نہ رہا جتھے انہیں ویکھیا کہ اتنے مسئلہ کمزور ہے صاف کیا کہ میں گلاں بناؤن کی ضرورت نہیں حدیث پاک آندی ہوئی حق یہ شرح پڑھن دے قابل 8 جلداں تاکہ فطور جنہ لوگاں پائے یہاں کا بھی پتہ لگے جنہ دے سینے صاف ہے نا جڑے آدھے حق لبنا یار یہ کی ہوا حنفیت یا شافیت فلانی گل جو صحیح گل ہے انہوں لینا چاہیے بہت قیمتی بات تو فرماؤں دے جڑا اللہ دے رسول اللہ السلام دی اسی کہنے کہ اُداں دا تو صلات کر تے برکت دے جیسی ابراہیم علیہ السلام تے ہے آندا ہے اس طرح بات معلوم ہوندی ہے کہ واو عطف جڑا واو ابراہیم و آل ابراہیم ادھر محمد و آل محمد یہ وا جمع کر یہ کلے کلے دی گل نہیں کہ رسول اللہ جدے تے ابراہیم علیہ السلام جدے ادھر مقابلہ کیتا جاتا حضور اعلیٰ ہی اعلیٰ صرف جدوں اکٹھا کر کے نا بریک کر کے کہ ابراہیم اور دی آل ایک تھا ادھر رسول اللہ تے آپ دی آل پھیرے آبے وہ مجموعہ پڑھ کے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام دی اولاد بڑے بڑے انبیاء رسول ہوئے مجموعہ یہ واو عطف جڑی آندا ہے دس دی ہے کہ اتنے جمع اور مشارکت کا معنی الگ الگ نہیں ویکھنا محمد نو تے ابراہیم علیہ السلام محمد اور ان کی آل ایک خطوط دا نہیں ابراہیم علیہ السلام ان کی آل اور نال ایک یہ ہے عموم صلاۃ المطلوبۃ علی بیت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نال یہ بھی دیکھنا کہ ابراہیم علیہ السلام تے اور دی آل تے جڑا ہے عموم ہویا ابراہیم تے بھی صلاۃ ہوئی دی آل تے ورنہ کئی نبیوں دی آل نہیں ہوئی نوح علیہ السلام دا بیٹا کافر مریا بیوی مری لوط علیہ السلام دی انبیاء چو ایک آدمی جڑا رسول اللہ تو پہلا جتے عموم صلاۃ ہویا وہ دیتے تو دی آل دواں تے ابراہیم علیہ السلام ہویا اور اے رسول کریم دی ہوں تشریح کر اے شارک اہل بیت ما فی الصلاۃ وجعل الصلاۃ علی عامۃ لہ ولی اہل بیت معنی کی بنیا ہوں کہ اللہ رسول کریم علیہ السلام دے نال آپ دے اہل بیت نوں بھی صلاۃ شریک کرا حال تے اگے اسی پڑھ لیا قرآن کہ ان اللہ ملائکۃ یصلون وہ دی دعا کدی کرنی اللہ کہہ چکا کہ میں اپنے نبی تے صلاۃ کرنا وہ دعا تے میں فضول ہی ہونی پر میں نہیں حال تے نہیں نہ قرآن نے آکھیا تے رسول اللہ نے جدوں لوگوں نے پوچھا کیف نصلی علیک مہر البیت رسول دا نہیں پوچھا تے تواڈے اہل بیت تے سی صحابہ سمجھ گئے کہ رسول اللہ دے اگے حاصل ہے گل رونا تے حضور دے خاندان نوں وچ
اس پر یہ پوچھا، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ تواڈے والے بیت تے اسی کس طرح درود پڑھیے؟ حضور نے اتنے پھر آل بھی چھڑ کے کتے آل، مگر اے حدیث پاک جڑی میں شروع پڑھیا خطبے دے، یہ صحیح بخاری اور مسلم دا درود شریف ہے۔ اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ، آل دے تھا رکھ دیتا کہ کون ہے آل؟ میریاں بیویاں 11 ازواج مطہرات، اور نال میرا خاندان ہے، میریاں بیٹیاں، میرے داماد ہے سارے، فرمایا ضرور میری نسل ہے۔ ادھر بھی بارک علی محمد وازواجہ وذریتہ، سب سے چوٹ رکھ دیتا کہ آل دے تھا لفظ رکھ کے کدے مولانا منظور نعمانی آندے یار آل 100 باری تھور ماننا چاہتا ہوگا مگر درود شریف کھپنا پاؤ۔ جدوں حضور نے رکھ کے دفعہ تجھے سمجھاتے تو کون ہے آل میری؟ حضور دی بیویاں، ماما امتیاں اور رسول اللہ دا خاندان۔ فرمایا رسول اللہ علیہ درود اگے ہی حاصل سی، اسی جدوں منگیا کہ اللہ جویں نال ابراہیم تے دی آل لائی سی نا، اسی یہ چاہنے ہاں کہ تو رسول اللہ تے بھی اے شارک اہل بیت ما فی الصلاۃ، کہ حضور دے خاندان نو بھی یہ صلاۃ آپ دے نال ملا دے، وجل الصلاۃ علی عامۃ لہو ولی اہل بیت، عموم اور مشارکت دونوں کہ شریک بھی کر عام بھی کر، جویں آپ سے بھی کر آپ دے اہل بیت، کما صلی اللہ تعالیٰ ابراہیم کذالک، کیونکہ تو ابراہیم علیہ السلام سے بھی اس طرح ہی کیتا کہ انہوں اور دی نسل نوں۔ اس تو ہی حدیث پاک چاہتا سمجھنا سمجھے دوجے اسی طرح مردے کہ رسول کریم علیہ السلام صحیح بخاری چاہتا جدوں ہی حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں دم کرتے سی، اس کہیں کی دم کر کے آتے سی بیٹا یہ دعا ہے جڑی میرا باپ ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل اور اسحاق تے کردا، کتنے گل حضور نے پہنچائی کہ جو ابراہیم علیہ السلام دی اسماعیل اور اسحاق سی اور رسول اللہ حسن اور حسین ہے، اور تب بار بار کیا کہ جڑا یہاں دعا محبت کرتا میرے نام محبت کے، جڑا یہاں بغض کرتا میرا، کوئی صحیح حدیثاں دے دفتر مک گئے جنہاں مرنا نسب دی عادت یزیدی بن کے پرید مردے پھر، مگر رسول اللہ دی آل دے بارے حضور نے فرمایا یہاں نام محبت میرے نام محبت ہے، یہاں نام بغض میرے نام محبت ہے۔ فَكَانَّهُ صلی اللہ تعالیٰ وسلم لما را ان الصلاۃ علیہ من اللہ تعالیٰ ثابت علی التمام کما وفات صیغۃ المضارع المفید للاستمرار التجددی فی قول تعالیٰ ان اللہ ملائکۃہ یصلون علی النبی۔ علامہ سندھی نے آخیا کہ صحابہ کرام نے جدو ویکھیا کہ جڑی آیت ہے قرآن مجید دی ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی، وہ یصلون آیا مضارع، اور مضارع دا عام طریقہ ہے کہ وہ نتیجہ یہ ہوندا استمرار تجددی کہ وہ کم ہر وقت ہوندا رہے گا۔ اس تو نہ سمجھ رہا بھائی اللہ تو دے فرشتے درود کر ہی رہا، یہ استمرار تجددی اگے ہو رہا، یہ کی اسی منگنا ہے۔ فدعاء المؤمنین بمجرد الصلاۃ لا قلیل الجدوہ، اس تو حضور واسطے صلاۃ میری کری اسی حال نو چھڈ کے یہ تو کوئی فائدہ نہیں ہونا، وہ تو کم اگے ہو رہا۔ بینا لمن یدعو لہ بعموم الصلاۃ لہ ولی اہل بیت، اس تو پھر حضور نے واضح کیتا بے درود میرے لیے نہیں، درود اس طرح میرا خاندان دے شریک ہوئے، میری بیویاں میرے آپ نے لوگوں لیے واضح کرتا کہ میرے لیے جدو تھی صلاۃ بھیجو وہ ایسا ہونا چاہیے جڑے میرے بھی اندر لوے اور میرے اہل بیت نے ملے، لیکون دعاؤہم مستجلبا لفائدۃ جدیدہ، تاکہ درود شریف کوئی نواں فائدہ دے۔ جڑا حضور تے درود ہوتے ہیں رستہ اگے ہو رہا، یہ درود کوئی نواں کام کر کے بخاوے کہ آل تے رحمتہ ہو جان بیویاں تے بچیاں۔ وہذا مستجلبا لفائدۃ جی وہذا هو الموافق لما ذکر علماء المعانی فی القیود ان محط الفائدۃ فی الکلام هو القید الزائد۔ آندا علم کلام والے علم معنی والے جڑے انہوں دسیا کہ جدوں کسی کلام کچھ زائد عبارت آوے کوئی ایک تے اگلی یا دوجے فکراں ایک نویں پائی ہوندے، آندا زور کرتے ہوندا، سارا زور اس نویں بات تے ہوندا کہ آج فکرہ وچ ودایا اصل سارا زور اتنے ہے۔ تو رسول اللہ تے درود اگے قرآن دستا سی، اے نال جڑا آل پایا پتہ لگا کہ زائد جڑی شے محت الفائدہ ہے۔ وَكَانَّهُ لِهَذَا خَصَّ ابراہیم، آندے اس پاروں ہی آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو چنیا، کسی ہور دا حوالہ دین دی بجائے ابراہیم علیہ السلام کیا، لِأَنَّهُ كَانَ مَعْلُومًا بِعُمُومِ الصَّلَاةِ لَهُ وَلِأَهْلِ بَيْتِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْمَلَائِكَةُ، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام اور دی آل تے رحمت دا عام ہونا کہ کل ابراہیم تے نہیں، وہ گھر والوں تے بھی یہ فرشتیاں دی زبانی حضور نو معلوم ہو چکا سی۔ آپ نے قرآن جدو سورہ ہود پڑھی وہ پتہ لگ گیا سی کہ باقی کسی نبی دا نہیں اللہ نے دسیا۔ ابراہیم علیہ السلام دی گارنٹی ڈیٹ کی ہے کہ جدو فرشتے آئے انسانوں دی شکل تو ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا مہمان ہے، سلام تو بعد گئے کر راغا الہ علیہ، اے مہمانی دسی ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ نے یہ پوچھا کھانا کھانا جنہیں نہیں نہ کھوانا ہوتا اتنا ہی مولوی صاحب پانی پینا، مطلب کہ کہہ دیں نہیں پینا، ابراہیم علیہ السلام نہیں پیتا،
کھسک گئے اور جا کے بچڑا پون کے لیا کے اگے رکھتا. جدو انہیں ہاتھ نہیں اگے کیتے تو فرشتے سے الا تاکلو کھاندے کیوں نہیں؟ انہاں آخیا ابراہیم علیہ السلام تو انہوں مغالطہ لگا انا رسول رب اسی تیرے رب دے فرشتے اساں کیوں کھانا؟ ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے بالکل اپنے عہدہ صفی نفس ہی دل چ ڈر گئے کہ اگر یہ فرشتے انسانی شکل چاہے تو فرشتے دنیا چ نا پکنک مناؤ نہیں آتے کدی نہیں سیر سپاٹے لیے آتے مہم ہوتی کوئی یہ تو کوئی خاص کام ہے جی اترے یہ کام نہیں ٹھیک. آپ نے اسی ویلے آخیا کہ اللہ دے بندے وہ گل دسو. انہیں آخیا گل جی ما خطبک ایھا المرسل کی مہم درپیش ہے؟ انہیں آخیا مہم تو وہ اب قوم لوط ال چلے وہ مجرم قوم لی حکم ہو گیا تو انہوں کا تختہ اٹھ گیا انہوں نے برباد کر رہی جا رہا ہے. مگر اللہ تعالیٰ نے آخیا بھائی جاندیاں جاندیاں میرے خلیل نو بشارت دے دیو بھائی توں بڑی مدت تو اولاد نہیں ترسنا تیری بیوی سارا بھی تیرے نال دھکے کھاندی رہی ہے بابل چو تری ہے تو سر وہ اولاد نہیں ہوئی بعد جاری بیوی جو ہو گئی ہے یہ محروم ہے تو تیرا کاروبار کر رہا ہے ایک قوم نو تباہ کر رہا ہے دوجے پاسے رونق ہو رہی ہے. ایک پوری نسل اسحاق ہوگا گا یعقوب ہوگا بڑے پیغمبر ہون گے بشارت. تو حضرت سارا بھی کول دروازے دے کھڑی سن رہی سی جدو انہوں بھی سنیا سی فرشتے تے ابراہیم علیہ السلام دی گل ڈر بھی گئی سی مگر جدو انہوں نے دسی گل فضا ہے کر ہس پئی اتنے ہاتھ مار کے جو سارے کئی شیعہ دوست کہتے جی ماتم کیتا میں انہوں پت کی خوشخبری مل رہی اور ماتم کرن پہ گئی گالی یار کوئی بنتی جڑتی کریا کروں پت کی خوشخبری تو ماتم ہوں کوئی عقل کی گل تو ہونی چاہیے نا گل کا کوئی میل ہونا چاہیے بےہودہ دلیل تو نہیں ہونی چاہیے. وہ تعجب نہ اللہ تعالیٰ سرا تعجب ہوا نہیں آ گیا وہ میں بڈھی میرا خامد ایسا بڈھا میرے اولاد وہی وہی جی عورتیں کر دی گل کچھ انہوں ہور بنا دیا. اتنے پھر فرشتیاں نے آخیا آتا دبینا میں نمر اللہ سارا تو اللہ کے حکم تو حیران ہونی ہے کتنا میرے رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید. ایتھوں حضور نے ضرور انہ کا حمید مجید لیا ساری حدیث قرآن تو ہی لئی ہے آپ نے مگر اسی تسی نہیں لے سکتے ساڈا فہم نہیں سی. پیغمبر اللہ کی رہنمائی ایک ایک پرزہ جڑا نہ لیا قرآن چو ہی مگر اللہ کی سی بصیرت ہے. اے قرآن سے چونکہ سی انہاں فرشتیاں نے آخیا انہ حمید مجید یہ آ جاؤ گا گل کیوں اتنے جوڑیا حضور نے وہی لیا آپ نے انہ کا حمید مجید. اتنے بھی انہوں نے آخیا رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت کلے ابراہیم علیہ السلام کا نہیں آخیا کہ اے ابراہیم علیہ السلام دے کرانے تے سارے تے اللہ دیا رحمت برکت. حضور نے پڑھ لیا بھائی قرآن دستا ابراہیم علیہ السلام تے جڑی رحمت سی عام سی کلے تے نہیں سی وہ خاندان بھی شریک سی. اس پاروں رسول کریم علیہ السلام نے لأنہ کان معلوما بمم الصلاۃ لہو ولاہل بیت علی لسان الملائکہ فرشتیاں دی زبانی معلوم ہو چکا سی کہ جڑی صلاۃ ابراہیم علیہ السلام تے کیتی سی عام سی وہ چودہ خاندان بھی شامل سی. ولہذا ختم بقول انک حمید مجید کما ختمت الملائکہ صلاۃ علی اہل بیت ابراہیم بذالک. علامہ سندھی فرماؤں ویکھو اے نقطے تل میں نا سندھی آندا فرشتیاں نے بھی جدو ختم کیتی سی اپنی گل آخیا انہ حمید مجید تے رسول کریم علیہ السلام نے اپنا درود ختم کیتا تے وہ گل کہ انک حمید مجید. وقال بعض المحققین وجہ شبہ کون کل من الصلاۃ افضل واولا واتم من صلاۃ من قبل. ایک جو دسی عموم والی گل کہ چونکہ ابراہیم علیہ السلام اور خاندان سارے تے رحمت سی عام سی تد حوالہ دیتا اسی نے اپنے پیغمبر دی آل لی اور رحمت چاہنے جی سارے تے ہوئے کلے حضور تے ہوئے اور اسی چاہتے وہ پتہ سانو ہے آل تیری کر. اور دوجی انہوں نے آخیا کہ بعض محققین نے بھی گل کی یہ تشبیہ دی وجہ جڑی مثال دینی کہ ابراہیم علیہ السلام اس پاروں کہ دونوں صلاتاں جڑیاں ابراہیم علیہ السلام دی حال تے ہوئی وہ بھی اور جڑی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی حال تے دوسری وجہ ہوں سمجھے وہ عموم سی. یہ فرماؤں دے افضل انہاں تو پہلا ریلیٹیولی ابراہیم علیہ السلام تو پہلے تے جنیاں تے رحمت ہوئی سی ابراہیم علیہ السلام دی حال تے جڑی رحمت ہوئی انہاں سارا تو اعلیٰ سی. اے گل ہوں ذہن سے بٹھاؤنی ہے کہ پہلیاں دے مقابلے چ افضل سی. کما صلی اللہ ابراہیم صلاۃ نیاتم وافضل من صلاۃ من قبل کہ اللہ جس طرح تو ابراہیم علیہ السلام تے وہ صلاۃ کیتی سی جہی وہ تو جن نبی پہلاں گزر گئے آدم علیہ السلام انہاں سارا تو اعلیٰ اور افضل سی. بالکل اللہ نے امام بنایا ابراہیم علیہ السلام نو اور تدے نہیں جائے لوگ نا سے امامہ دا ظہور ہویا اللہ پاک نے جعل البیت مثابہ. دنیا نو کداں پتہ لگے قیامت والے جڑے آن والے لوگ کداں سمجھن کہ ابراہیم علیہ السلام ہن سارے انساناں دا امام ہے فرمایا بنایا ایک کوٹھا اور اعلان کر دے کہ ابراہیم علیہ السلام نے عمارت بنائی اور رب دا گھر جڑا اس تاریخاں پڑھی دا بالکل ایسی حالت بھی انہوں گھر بھی نہیں کرنا چاہیے نہ اتنے چھت سی
نہ دروازہ سے کھوڑا سی، دروازہ بھی نہیں لگا، صرف رستہ ہی تھی، اور کوٹھا بنا تو حکم آیا تو اعلان کر دے کہ رب دا کر رہا لوگ آن اذن فی الناس یا تو کرے دالاں والا کھلے ضامر یاتین من کھلے فجر، تو اعلان کر گئے کشش تے میں کرنی، میں کھچنا لوگوں کے دلوں، پیدل آن گے سواریاں والوں کا بعد ذکر کیا، پہلا آخیا انہیں سدائی ہو جانا ہے، انہیں والے اور شہدا ہو جانا ہے، لوگ عشق مر جانے ہیں کہ انہوں نے پیدل تر کے آنا۔ اور امام نیشا پوری اپنی تفسیر لکھ دے کہ ایک شخص نے لوگوں نے دیکھا کہ سوٹی دے سارے طواف کر رہا، بہت بڑھا کمزور مسیح چرتا، اور ایک آدمی نے جا کے پوچھا تو سنا بزرگ تینوں اتنے آن کنی دیر لگی ہے؟ انہوں نے کہا 5 سال ہو، اپنے پتروں ٹریا ایدا ہی آیا اور 5 سال گزر گئے۔ اس اللہ آخیا اللہ دے بندے تینوں ایڈی تکلیف کرنے کی نہیں لوڑ، تو ایڈا وقت کیوں کیتا؟ آگا نا جدنا محبت ہوئے آدمی نو پتہ لگ جائے وہ فلاں تھا رہندا یا اسے نشان ہے کوئی، ان المحب لمن یحب یزور، پھر وہ آرام نہ کر بیٹھا رہے تو محبت سے کوئی نہ ہوئی، اس تو کی آنا بے تکلیف ہے تم زیادہ آؤں، میں اپنے کر دے رب کی زیارت بغیر نہ رہی۔ اللہ نے آکھا آن گے لوگ پیدل بالا کھلے ضامرن، تے بڑی دوروں سواریاں تے میں آن گے۔ ضامر کیا اللہ نے کہ پکھاں تے نہ انہاں اونٹنیاں دے پیٹ پچک جانے، نہ انہوں چارہ لبڑا نہ پانی، ضامر سک جان گیاں دبلیاں پتلیاں، اور رستے اللہ کیویں آندا یا تینا عربی ویکھو یا تینا من کل فجن، بہت دور دراز رستیاں تو آنے عمیق، اور اینے قافلے ہونے ہیں تے سڑکاں ڈونگیاں ہو جانیاں، رستے جڑے ڈونگے ہو جانے، ادھر ہی ہو رہی ہوں تک ہو رہی ہے، جہاز اڑے آ رہا ہے، پیدل جا رہا ہے، بساں آ رہی ہیں، شمار ہی کوئی۔ تو فرمایا جی میں ابراہیم علیہ السلام تے تو رحمت کی جڑی اس تو پہلے سارے نالوں افضل ازالا سی، ہوں تو یہ کر وَيُمْكِنْ أَن تَجْرَبَ الشَّبِّ، اچھا اے کما صلی اللہ تعالیٰ ابراہیم صلاۃ نے یا تم افضل من صلاۃ من قبل، یعنی جس طرح تو صلاۃ ابراہیم علیہ السلام تے کی تھی جڑی اس تو پہلے سارے نبیاں دی صلاۃ تو اعلیٰ اور افضل سی، ہوں کی ہونا؟ ہوں رسول کریم تک جنہیں آنا وچ ابراہیم تے ساری دنیا آ جانی، کذالک صلی علی محمد صلاۃ یا افضل و تم من صلاۃ من قبل، جی ابراہیم علیہ السلام تو پہلے سارے، ہوں حضور تو پہلے سارے وچ ابراہیم دے وچ دی ذریت علیہ السلام، فرمایا اودا ہی ہوں حضور تے کر جڑی آپ تو پہلا جنے گزرے نا انہاں سارے دا اعلیٰ افضل ہو، یا عموم ہے کیسی کر جڑی آپ تے آپ بھی آلتے ہوئے جی ابراہیم علیہ السلام تے، یا افضل اعلیٰ کہ جی ابراہیم علیہ السلام تو پہلے جنے گزرے سی وہ تے جڑی ہوئی انہاں تو اعلیٰ سی، ہوں حضور تے ہوئے جڑی آپ تو پہلے جنے گزر گئے انہاں تو آخر تے فرماؤں دے وَيُمْكِنُ أَن تَجْعَلَ الشَّبْهَ مَجْمُوعَ الْأَمْرَيْنِ مِنَ الْعُمُومِ وَالْأَفْضَلِيَّةِ، تے تو یہ کر سکنا ہے کہ دونوں وجہ جڑیاں نا تشبیہ دیاں کہ عموم بھی ہوئے آپ تے رب دی حالت تے افضل بھی ہوئے کہ پہلا سارا تو بہتر ہوئے، انہاں تو کٹھیاں کر لیں تو دونوں بالکل ٹھیک۔ اے 46 صفحے تو میں پڑھیا علامہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نال لگتا، علامہ سندھی کا ایک اور فائدہ پڑھ دیا، مسئلے تے ایسے ہے کہ سارے پڑھنے چاہیے، مگر میں ایک حوالہ دینا کہ کئی جگہ ایسا ہویا تعصب دا مظاہرہ کہ شیخ الحدیث جنازے تو چلے گئے، انہوں نے آخیا سی نہ حدیثاں پیچھے نہیں پڑھنا، سورہ فاتحہ پڑھ دیں، اے شہر دی گل جتھے آ حال ہویا ہوئے، علم نہ ایڈا ویر ہوئے کہ تسی نہیں سورہ فاتحہ جنازے پڑھ دے، شہر حدیث بھی اگر آکھنے فرض ہے تو بالکل غلط ہے، یہ بھی ہے میں گل جڑی لا صلاۃ الا فاتحہ ہر تھاں نہیں لاؤنی چاہیے، اور معبود پڑھنی چاہیے، علامہ شمس اللہ قدیم آبادی جی ابن تیمیہ دے فتاوے پڑھنے چاہیے، جنازے صرف سنت ہے، جنازے اگر پڑھنا سنت ہے، نہ پڑھے جنازہ ٹھیک ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو ہریرہ کوئی نہیں سی پڑھ، اس تو علم ہونا چاہیے سارے گروہوں بھی جنازہ چھڑ دینا تسی، وہ جو سنا نہیں پڑھتے ساڈے کسر کے رکھ دے بھائی کن طرح آ کے کسر کے رکھ، محتا کھولو سارے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہیں قرآن پڑھتے سی جنازے، نہ سورہ فاتحہ نہ کچھ بھی۔ رب ہریرہ رضی اللہ عنہ جدو پوچھا مروان نے بھی جنازہ پڑھاؤنا ہوندا 10 گورر سی، انہاں آخیا جدو لیا کے رکھے اللہ دی تکبیر کر تے اللہ دی حمد و ثنا کر بعد دوسرے درود، اس تو سنا بھی کوئی غلط نہیں ہے، ہو میرا جرم ہے جب تو ساری دنیا ویر پہ جرم تے میں نہ سارے گروہ مسلمان ہیں بھرا ساڈے، مسئلے سمجھو کہ انہوں نے پلے کیے تھوڑے پلے کوئی برا نہ کہوں کو، بالکل برا کہنا جڑے نا وہ جو مرضی کہنے میرے جنازے تے اعلان کر دے جا کہ وحدت امت ادائی کہ کلمہ پڑھنے والے سارے ہمارے بھرا ہے، وہ مسلم ہے رسول اللہ دے امتی ہے، مسئلے جو کہوں لبا بچارا اتنے لگا۔ تو خیر ایسے جنہوں نے آخیا دیوبندی بزرگ میں نہ پیچھے نماز جنازہ پڑھا، یہ سورہ فاتحہ پڑھ دے، انہیں آخیا جڑے پڑھ دے کوئی نہیں، ان کی کوئی نہیں نماز،
اے علامہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ اے چوتھی جلد 75 صفحہ. بات یہی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھی، فقرأ بفاتحۃ الکتاب، انہوں نے فاتحہ پڑھی. بعد جیسے فلم منصرف اخذت بیدی، پڑھن تو بعد سنیا. ہوں پڑھتا کوئی نہیں سوچی، بالکل نہیں سی پڑھتا. جی مولانا علامہ عبدو پنڈے رحمۃ اللہ علیہ کہ یار رسول اللہ نے کئی کم تعلیم بھی کیتے. عادت ہوندی جی لوگ ابن عباس نو کیوں پھڑ کے کھلو جاندے، یہ کی کیتا ہے؟ تد امام محمد ابن حنبل فرماؤندے المغنی ویکھو کسے اہل علم نے نہ پہلاں پڑھی نہ پچھوں پڑھی، صرف انہاں ایک واری وہ پڑھی ہے دسن لی. انہاں آخیا یار میں صرف اس تو پڑھی سی، پتہ مینوں بھی ہولی پڑھی دی ہے، میں پڑھیا کہ تمہیں پتہ رکھ دیا بھی سورہ فاتحہ پڑھی سنت ہے. باقی صحیح حدیث پاک السنن الکبریٰ بہقی ویکھو امام شافعی دی الحم جڑی قول فرمایا وہ صاف آپ نے فرمایا کہ سنت یہ ہے کہ پہلی تکبیر کے بعد سرن فی نفسی، امام چھپا کر اپنے دل میں پڑھے. کٹ کے دیکھ لو جیسے روایت کوئی شک کیا کیوں یار میں اپنے من کر طریقے بنائے جان لیا. اور درود شریف کدی نہیں علامہ عبد الرحمان مبارک پوری ایک روایت ہی نہیں، ضعیف ہی ہے نہیں درود شریف آپ نے جنازے چی پڑھے. دعا بھی اگر کسی نے لاگے سن لی کدی وہ لیے انہوں نے یہ چاہیے بے زور اثر پھر قرات تھوڑی تھوڑی کر وہ پکیاں حدیثاں کہ زور دی نماز اور اثر دی آپ کئی باری جڑی صورت پڑھتے تھے وہ ایک یہ دو آیتاں سنا دیں کہنا یوس لینا کرنا شروع اتنے یہی کہہ دیں جی سکھاؤ لی اپنی مرضی کا دین ہے جیسے الو سیدھا کرنا اتنے ایک ادی گل پھڑ کے بن دے جتھے واضح آتا کہ زور اور اثر آپ ایک دو آیتاں سنا دیں سی کہ لوگوں کو پتہ لگیا صورت آپ پڑھ انہوں نہیں زندہ کر دے. حالانکہ سنت تو بھی کوئی نہیں آپ نے سکھاؤ لی کم نہ سمجھے بے زور اثر پڑھی رہی کوئی نہیں پڑھی رہا مگر دل سے پڑھی تو ابن عباس رضی نے پڑھی آخیا ٹھیک اتنے علامہ سندھی فرماؤندے سنت تو حق. یہ جڑا آپ نے فرمایا ابن عباس نے کہ سنت ہے سورہ فاتحہ اور حق ہے. حاضر صیغۃ عندهم حکم رفع آندے جڑے حدیث دے عالم ہے وہ جان دے جدو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسے کام نو کہے کہ یہ سنت ہے وہ انج کہہ دے کہ رسول اللہ نے فرمایا یا سنت کہہ دے ایکو کرو وہ دا سنت کہنا یہ دا حکم رفع دا وہ یہی سمجھ جاتا کہ رسول اللہ دا کہنا کیونکہ سنت ان کہنے کی ضرورت کس طرح ہو سکتی ہے کہ جدو رسول اللہ دا کام نہیں. لیکن فی حفاظت الافتراض بحث اے انصاف کی گل کی کہ یہ جڑے کر دے بھی فرض ہے سورہ فاتحہ جنازے یہ نہیں نکل یہ نہیں بات بن رہی. سنت کیا انہوں نے فرض فرض کوئی نہیں گی. اور جڑے لوگ میرے سامنے گل کرنے جی فاتحہ تو بغیر نماز نہیں مگر فاتحہ تو بغیر نماز نہیں اس نماز والے قانون لاؤنے تو پھر رکوع کراؤ سجدے کراؤ اتحیات بٹھاؤ وہ ساریا چیزوں کے بغیر نماز نہیں وہ کداں ہوں جان دیو یارو نماز ہو رہا وہ گلیں اتنے نہیں لاؤنیاں یہ علیحدہ پڑھنا. رسول اللہ نے میرے صحابہ کرام نو بے فاتحہ پڑھتے بھی سی نہیں بھی سی پڑھ. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اتنو فی العبادات لکھ دے فتاوی غزنویہ جو نہ دیتا کہ صرف کئی لوگ فاتحہ پڑھتے سی کوئی نہیں سی پڑھ. اس تو فرماؤ سب سنت ہی سنت اور ساریاں مواد چیزاں تشدد ختم کرو. دعائی خدا دی سارا جہان مارن سے چل گیا مسلمانوں انہوں نے گل نہیں لگنا ایک دوسرے وڈے جانا مر جانا کافراں دے تو آپس نہیں صلح کرنی صرف میرا یہ رونا کہ لڑائیاں مکا دیو پیار نہ. تو فرماؤ دے یہ نکلیا کہ حضور نے بھی پڑھی ہے مگر یہ کوئی کڈے نا فرض ہے یہ نہیں نام ینبغی ان تکمل الفاتحہ اولا واحسن من غیر عمل ادیہ آندے یہ گل بالکل ٹھیک ہے یہ مننی چاہیے. حنفی ہوں کہیں حنفی کہتے محقق کہ فاتحہ دوسریاں دعاواں نالوں اعلیٰ اور بہتر ہے. یہ جو پتہ لگا کہ چنگا دوسریاں سارے دعاواں اور ثناواں نالوں اعلیٰ اور بہتر ہے. یہ تو حدیث دس دی ہے. ولا وجہ للمنع اور آدھے جڑے سارے عالماں دے مکروہ ہے ناجائز حنفی کوئی وجہ نہیں. یہ کہنا انہوں کو کی توقع کہڑی دلیل ہے جی ولا ھذا کثیر من محققی علماءنا اور آدھے سارے تو جڑے محقق عالم حنفی وہ بھی زیادہ اسے گل پہ. علامہ شرنم ڈالی نے پوری کتاب لکھ دی نظم الوسطیٰ کہ سورہ فاتحہ پڑھا کرو جنازے اس تو بہتر ہونا اعلیٰ ہونا آدھا شک کوئی نہیں. چلو فرض نہیں تھے الا انہم قالوا یقرؤ بنیت الدعاء والثناء لا بنیت القراء. وہ محقق حنفی آندے دعا دی نیت نہ یا ثنا دی نہ پڑھے قرات دی نیت چلو نیت نو جو مرضی کرتا پھرے پڑھنی ہے. واللہ تعالی عالم اے 75 صفحے تو پڑھے بہترین شاعر علامہ سندھی دا شاعر علامہ جلال الدین سے دعا نے اخیر کر دیتی. تو تواڈے سامنے درود شریف دا اتنا حصہ اللہ دے فضل و کرم نال مکمل ہویا. ایک شمع اور ذرہ جڑا تھوڑا جہا آ گیا باقی انشاءاللہ انکا حمید مجید یہ دعاں دے خاتمے دے جڑا ہوندا یہ بھی اور یہ تو تواڈے سامنے ہور بھی جڑے معرف اور حقائق آنے توحید دے ٹھاٹھا مار دے
کہ اللہ دے نا کیوں جوڑے جاندے دعا دے شروع اور آخر تے، یہ بس ادن ہی بیان ہویا تو پھر میں بھی مست ہو جانا تے تسی بھی انشاءاللہ ہونا۔ اللہ اللہ ہی ہے، بے وقوف لوگ ہیں جڑے انہوں نہیں پہچاندے اور نہیں جانتے کہ اسماء حسنہ کی تاثیر ہے۔ اللہ دے پاک نام جڑے وہ کی ایسی ہے مقناطیس جڑے اللہ دی رحمت نو کھچ لیندے ہے، وہ دی بجائے ہور پاسے دوڑے پھر جاؤ اس دربار تے چلیے تو کو دعا کرائیے، اے اللہ دے نام بھلا والا اسماء الحسنہ فضو بیا، اللہ دے پاک نام ہے انہوں دے ذریعے انہوں آواز دیو، اسے بھی انہیں آواز سننی تے لبیک کہنا، مگر حمید مجید کچھ ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالیٰ علی عبداللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا و نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ بسم اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ پہلا تو اعلان ہے، کیونکہ اعلان پہلا ہی کرنا ٹھیک ہوں تاکہ کچھ پھر ہو بھی جائے، بعد پھر وہ نماز کھڑی ہو جاتی۔ کئی جمعے ہوئے اسے تواڈے سامنے دو بیبیاں دا اعلان کیتا سی، جنہاں چ ایک بچیاں دا 8,000 سارا ہویا، چلو حاجی صاحب نو کہا کہ مسجد دے پیسوں تو 10,000 نو دوا دتا، بیچاری دی دو بچیاں سی، کی 10,000 میں چلو اپنا کر کلیاں نے، اور یہ بیبی جہدے سر تے قرضہ سی یہ بھی نال ہی سی، یہ لیے کانا نہ ہویا، 20,000 روپے دی مقروض، بالکل اپنے جانن والے نیک مومن نمازی اپنے ساتھی ہے، تو 20,000 دی رقم اللہ تعالیٰ توفیق دے تو کچھ چارہ کرو، اللہ قبول فرمائے تے آج انہوں پورا کر دیو، تھوڑے تھوڑے بھی پاؤ جڑے کچھ لوگ پلیوں بھی دے جان جڑی کمی اسی پوری کہہ کہ انہوں تسی خسارہ نہ سمجھا کرو، اللہ دے رستے جے جڑا دینا نا، جویں رسول کریم علیہ السلام نے ام عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، کھجور دا پورا بھی حصہ دے سکیں دے دیا کر عائشہ، کدی یہی تینوں دوزخ تو بچا لوں گا، انہوں تھوڑا نہ سمجھا کرو جیسے جنہ سرے دے دیا کر۔ اور پھر مقروض جدی اللہ دے رسول علیہ السلام بھی جدو حدیث پاک پڑھی دی ہے، دل لرز ہوندا کہ اللہ دے حبیب دی سفارش تے رسول کریم علیہ السلام دے سامنے جنازہ آیا، اسے بیت المال گنجائش نہیں سی، بعد اللہ دے رسول نے اتنی مہربانی فرمائی اعلان کرتا کہ اگر کوئی مر گیا اور ایسا نہیں چھڑ کے گیا جس نے قرضہ لوے تو میرے کو آ جائے، بیت المال اسلامی حکومت جڑی گم ہو چکی اور وہ بجائے سٹ ایسے مسلط ہے، آپ لٹ کے کھا جاندے، وہ کوئی بھی نہیں پتا، اسی اتنے بانگاں دینے وہ زمانہ کتنے نا ولی ملا ولی والا جہاں کوئی وارث نہیں، اسلامی حکومت وارث ہے، آؤ سارے کو قرضہ حکومت کے بینک چوں لے کے ادا ادا کرو، مگر اس میں انتظام نہیں سی۔ جنازہ آیا، رسول کریم علیہ السلام نے پوچھا جی سر قرضہ ہے؟ ہاں یا رسول اللہ کر، فرمایا کوئی چھٹ گیا ادا کر لی؟ فرمایا نہیں۔ اسے حضور نے گل کی جڑی میں تسی نہیں سوچ سکتے کہ اسے مسلمانوں سے کس طرح بم گریا، حضور نے آخیا اپنے بھرا کا جنازہ پڑھ دیو، میں نہیں پڑھ سکتا۔ مدینے سمجھو اندھیرا چاہ گیا بھی ایک مسلمان حضور کی دعا تو محروم رہ گیا، اسے بھی حضرت ابو قتادہ انصاری نے اٹھ کے آخیا اللہ دے رسول یہ نہ کرو تسی، جنازہ پڑھاؤ قرضہ میرے تے میرے، میں ادا کروں گا، میرا بھرا تاری سفارش تو رہ محروم رہ گیا، یہ تو دنیا تو سب کچھ تباہ ہو گیا تھا۔ اس پاروں قرضہ جڑا ہے حدیث پاک چاہتا مومن جڑا اپنے قرضے بالکل مرحوم رہندا، وہ جان نہیں چھٹتی اگلی دنیا جنہ چر پچھوں لینا رہی، قرضہ ادا کرو بالغارمین، اللہ آندا مقروض کی جان چھڑاؤ، سارے تو بڑا زکات بھی یہ مصرف ہے، مقروض سے بچارے نجات پا۔ اللہ دے رسول علیہ السلام جڑیاں دعاواں نماز کر دے جانتے دن من الماسے والمغرب، اللہ گناہ تو بچا قرضے تو لوگوں آخیا یا رسول اللہ کفر دی نال را کے منگ دے، فرمایا اور جڑا مقروض آدمی وہ کوئی دین ہوندا، نہ سچ بول سکتا نہ وعدہ پورا کہ بیچارے دے پلے کی ہوندا۔ اس تو مقروض بی بی دا قرضہ ادا کر دیو، ادا کر کے جاؤ، پاویں کٹھے کر دیو پاویں تھوڑا تھوڑا کر کے پورا کر دو۔ دوسرا ہے بے میرے کچھ محترم ساتھی ہے بالکل میرے محبوب ہے پیارے، میں انہوں نے دعا ہی کرنا دین دے خادم، مگر انہوں نے کچھ گلاں سنیاں یا لوگوں نے انہوں نے سنائیاں، بارہ انہوں نے ایک فتویٰ دیتا، مورا لا کے رسالیاں چھاپتا، ہوں مسجداں دے دروازیاں تے بنتے پھردے، یہ کام نہیں چنگا کیتا، عالم اپنی جگہ مرے کوئی چندہ سی مسجداں دے بنتے پھر مولوی صاحب یہو جہا کافر ہے بے دین ہے، کوئی فائدہ نہیں، اور یہ وہ جانتے ہیں کہ مولوی صاحب کے نہ فتوے کا کوئی اثر نہیں، تسی گواہ رہو، میں انہوں پرے کا تے برابر وزن نہیں لگا، کھ بھی نہیں میرے نزدیک یہو جہے فتوے، یہو جہے فتوے اگے تھوڑے نیک لوگوں سے دے چکے، کی انہوں کا بگاڑیا نا کچھ نہیں، جڑے میرے کو آنے والے ہیں یہ سارے اڈیکتے رہتے ہیں بھی کوئی جمعے آ کے ساری گل سنے، میں بہنا میرے تو پہلا دنیا بیٹھی ہوئی، اس تو جڑے سننے والے انہوں نے آنا ہی آنا، یہ فتوے جڑے رکھن کو، باقی اس باروں
بھائی کوئی مغالطے کا شکار نہ ہوئے. میں تھوڑا جہا پڑھ دیا ریکارڈ ہو جائے. برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فقیر پر تقصیر محمد اسحاق آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ مسلک اہل حدیث کے مختلف رسائل میں مفتیان کرام مسلک اہل حدیث فیصل آباد نے بندہ کی طرف مختلف غلط عقائد در بارہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ منسوب کیے ہیں جو کہ قطعاً غلط ہیں، اور بندہ ان سے صریحاً برات کا اعلان کرتا. نہ بندہ کے عقائد پہلے کبھی ایسے تھے اور نہ ہی اب ہیں. سبحانک ھذا بہتان عظیم. کیونکہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی شخصیات اور خدمات کا دل و جان سے قائل ہوں، اور سلف صالحین کی طرح ان کی عظمت پر ایمان و یقین اور قدوہ صالحین میں شمار کرتا ہوں. فضیلت الشیخ حامد اشرف صاحب حافظہ اللہ رئیس جامعہ تعلیمات اسلامیہ کی زیر سرپرستی ان مفتیان کرام میں سے 3 محترم حضرات سے تبادلہ خیرات کا پہلا دور بحسن و خوبی سر انجام پایا، اور محترم حامد اشرف صاحب نے دوبارہ ان علماء کرام سے دلائل کے تبادلہ کے لیے وقت بھی مجھ سے طے کیا تھا، مگر یہ نوبت آنے سے پہلے ہی علماء کرام نے فتویٰ شائع کرنے میں کوئی مسرت محسوس کی. مذکورہ ملاقات میں مفتیان کرام نے مجھ سے ان عقائد کے بارے میں استفسار کیا. بندہ نے ان عقائد سے برات کا اعلان کیا تھا. میں ان کے حسن سلوک کا قائل ہوں جس کا مظاہرہ مذکورہ نشست بتاریخ 14 مئی 2007 کے دوران انہوں نے کیا، اور اسی حسن سلوک کی بنا پر سمجھتا تھا کہ وہ میری طرف منسوب الزامات کی وضاحت اپنے حلقے میں کر دیں گے. لیکن یہ حقیقت اپنی جگہ مسلم ہے کہ اس فتوے پر تمام مفتیان کرام کے دستخط مجھ سے ملاقات سے قبل ہی کروا لیے گئے تھے. کئی دن پہلے تو فتویٰ لکھ کے رکھ لیا تھی. اور رہا دوسرا امر کہ میری ریکارڈڈ سیریز ان کے پاس ہیں جسے وہ عوامی استفسار پر پیش کرنے کو تیار ہیں. تو عرض ہے کہ یہ کلپس مختلف سیریز کے سیاق و سباق کو کاٹ کر تیار کیے گئے ہیں، اور اگر کوئی صاحب علم چاہے تو ہم اس کی وضاحت کے لیے اپنا ریکارڈ دکھانے کو تیار ہیں. اور میں صرف اسے ھذا بہتان عظیم سے ہی تعبیر کرتا ہوں. اور اس کے بعد بھی اگر کوئی ان الزامات کی تشہیر میری طرف کر کے منسوب کر کے کرتا، ٹنڈورا پٹتا رہیں گا، تو میں وفوض امری اللہ کہہ کر معاملہ اللہ عز و جل کے سپرد کرتا. اللہ دے حوالے کوئی جواب نہیں ہونے نہ انہاں گل وہو خیر الفاصلین، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا. محترم مقام علماء کرام نے نوٹ کے زیر عنوان جو خلاصہ بیان کیا اس پر سوائے اللہ مشتاق کے اور کچھ نہیں کہوں گا کہ فریاد اللہ کو ہی ہے، اور صرف قرآنی ہدایت کے گواہ ہونے چاہیے. اس کا شدت سے احساس ہوا کہ کاش وہ گفتگو ریکارڈ کی جاتی جس کی گفتگو اور ملاقات کے محرک محبی المخلص حامد اشرف حافظہ اللہ نے اصرار کے باوجود اجازت نہ دی. ریکارڈر نہیں رکھن دیتا، ورنہ کھل جاندی گل کہ میں کی کیا سینا کی بنایا، جھوٹ بولنے کا موقع مل گیا. یا وہاں کچھ معتبر غیر جاندار ثالثی حکام ہوتے تو فتویٰ کی صحیح حقیقت سامنے آ جاتی. انا للہ و انا الیہ راجعون. آخر میں اس بات کی وضاحت لازم سمجھتا ہوں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے دلی یقین اور محبت رکھتا ہوں، اور ان کا احترام ہمارے ایمان و یقین کا حصہ. واللہ علی ما نقول وکیل. اے سارا مجمع گواہ ہو جائے. بس اس تو بعد معاملہ اللہ دے سپرد ہے، جن نے جو کرنا کردا پہ. جو کمائی کرنا چاہتا نا سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ اتنا ہی الجھ رہے انہوں نے آخیا بھائی میں تھوڑی جی وضاحت کرتی ہے گاں تا کام ہی ہے بھی دھندے چھڈ کے سارے ہی دوڑے رہے. جاؤ اللہ دے سپرد فتوے دے پھرو، میں کوئی نوٹس نہیں ہے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ کاپی مل جو گی جان دیا نا سارے دوست ایک کاپی لے کے جاؤ تاکہ تسی بھی جنیاں کر کے ہو لوگوں نے دیو. اصل گل ہے آ کے سامنے گل کرو ہوئی کی سی گل، کوئی گل انہوں نے ایک لفظ نہیں لکھا بھی اتنے ہویا کی اپنے کوئی کر کے بنا لی میں معذرت کی جو بنائے رائی برابر یہاں کوئی گل نہیں کریے کی ریکارڈر رکھ نہیں دیتا ورنہ سارا پتہ لگ جاتا بھی گل کی ہوں جی علماء کرام کی کر دے. اللہ انہوں نے بھی بخشے تو مینوں بخشے یغفر اللہ لنا ولکم. برا برا نہیں کہنا مگر دھندا کوئی نہیں بالکل دین نہیں دستا نہ دا کوئی فائدہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وازواج امہات المومنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین.
اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اللہ تواڈے مال و اولاد برکت دے، پوچھ کے جانا جے بھی کنی کسر رہ گئی 20,000 پورا کر دیو، اما نوں دئیے تے